ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ بات انتہائی افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ ہماری وہاں تک سوچ بھی نہیں جاتی۔ ہم ہیں کہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، پی ایس ایل میچ دیکھ رہے ہیں، وہاں بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں جانے کا اور گھروں میں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ شرم کے ساتھ ڈوب کر مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ پرلے درجے کے اعلیٰ کوالٹی کے بے غیرت، بے حس اور بے حیا حکمران ہیں وہ کہ جنہوں نے اس بات پہ پابندی لگائی ہے کہ فلسطین کا جھنڈا بھی وہاں نہیں لے کر جانا۔ بات سمجھتے ہیں بھائی، زندگی اور موت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کم از کم جتنی انسان میں طاقت ہے، جو اس کے پاس پلیٹ فارم ہے، اس پر بیٹھ کر انسان بات تو کرے نا کم از کم۔ یہی نتیجہ ہے، ان حرکتوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارا ملک مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ میں چند ایک آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے حجاب کا مسئلہ ہمارے لیے کھڑا ہوا اور وہ دبا کے چل رہا ہے۔ کتنے بڑے اس کے اوپر ہنگامے ہوئے، کتنے لوگ مارے گئے وہاں انڈیا کے اندر، اور آج کل بھی اس پر ڈسکس چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد علماء کے درمیان مختلف طریقوں سے اختلافات کی جنگ چل رہی ہے اور علماء کے خلاف بد زبانی استعمال کی جا رہی ہے سیاسی سطح پر اور دوسرے حوالوں سے بھی، دوسرے مسائل کے اندر بھی۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ شرعی قوانین کے خلاف ورزی تو روز ازل سے جاری ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے جب سے قانون بنا ہو اس وقت سے۔ یہ تین کام ہو گئے۔ چوتھا کام یہ کہ ختم نبوت کے خلاف قادیانیوں کے حق میں فیصلے، یہ کس آدمی سے ڈھکی چھپی بات۔ پھر اسی طریقے سے نصاب کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے کہ ایسی چیزیں کتابوں کے اندر سے محو کی جائیں، ہٹا دی جائیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ باقی رہے، ان کے اندر غیرت ایمانی باقی رہے، اور وہ صحابہ کرام جو جنگ میں اور شجاعت میں بہت زیادہ مشہور تھے ان کے نام نکالے جائیں، ان کے کارنامے نکال دیے جائیں تاکہ ان کے اندر سے آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور فتنہ کھڑا ہوا ہے ہمارے لیے، ختم نبوت کا استعمال کر کے اپنی پھکی اور منجن بیچنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ابھی وہ تھمنے کو نہیں آیا تو اس کے بعد ایک نیا شوشہ کھڑا ہو گیا ہمارے لیے، رسم الخط کا واقعہ، کہ وہ جس خاتون نے اپنے جسم کے اوپر الفاظ لکھوائے اور مطلب ایسا لباس استعمال کیا جس کے اوپر الفاظ لکھے ہوئے تھے، اس کے اوپر ایک اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ پھر مسلمانوں سے آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب اس پر کتنی مثالیں دیں آپ لوگوں کو؟ افغانستان کی مثال کافی ہے میرے خیال میں، جب ان کو یہاں سے نکالا گیا ہے۔ پھر بلوچستان میں حملے شروع ہو گئے ہیں، پھر اس کے علاوہ مختلف قسم کے لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں۔ پھر اس سے بڑا فتنہ ایک اور ہمارے لیے کھڑا ہے کہ عوام فوج کے خلاف ہو رہی ہے، فوج عوام کے خلاف ہو رہی۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی ساری چیزیں بیچ میں آ گئی ہیں۔ عسکری اور فوجی قیادت کے جی ایس کے اوپر حملہ، فوج کے اوپر تنقید، فوجیوں کے اوپر حملے، عوام ایک خاص پارٹی ہے جس نے فوج کے اوپر حملے کیے، ان کے بت اٹھا کر جو وہاں رکھے تھے یا پرانے جہاز رکھے ہو تو وہ اٹھا کر توڑے۔ میرے خیال میں طبیعت ٹھیک ہو گئی ہوگی، ایسا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہوگا، اب دوبارہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ یہ حرکت نہیں کرنی۔ بات سمجھتے ہو بھائی؟ اسی طریقے سے ایک اور میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی جس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کچھ ہندوؤں کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے اوپر بلڈوزر چلا دیے تھے، یہ ایک الگ چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، پھر اسی طریقے سے مندر تعمیر ہو رہے ہیں، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ خدا کے بندو دیکھو تو صحیح، ہم ان چیزوں کو ذرا سوچیں۔ یہ پی ایس ایل کو ماریں گولی، ہٹائیں اس کو یہاں سے۔ صاف ظاہر ہے بھائی، کس دنیا کے انسان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام ہوا ہے۔ یہ کے ایف سی باقاعدہ ان کے ساتھ شامل ہے اسرائیل کے ساتھ فلسطینیوں کو مارنے میں۔ کیا جس وقت ہم اس کے لقمے کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی بائٹس لے رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر کچھ وہ محسوس نہیں ہوتا ہمیں؟ کوئی مطلب غیرت اتنی زیادہ مر گئی ہے کہ نہیں لگتا آپ کو کہ ہم ان کی گوشت کھا رہے ہیں، ان کی بوٹیاں یا ان کے اوپر گرنے والے بم کھا رہے ہیں ہم؟ کچھ ایسا محسوس نہیں ہوتا انسان کے اندر؟ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ جیسی کمائی ہے نا، اور جس طرح کے حالات ہیں ہمارے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ اللہ کی طرف دھیان، نہ قرآن سے تعلق، نہ حدیث سے کوئی واسطہ، تو پھر ایسا ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم لائنوں میں فتنے کے اندر آ رہے ہیں، لائنوں میں، اور آگے جا کر خدا جانے ہمارے اوپر اور کیا کیا فتنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ ابھی تو کچھ بیماریاں ایسی آنے والی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، جو ہمارے اوپر حملہ کرنے والی ہیں، وہ حقیقتاً آنے والی ہیں یا پھر
کورونا کا ٹیسٹ جو ان کا کامیاب ہوا اس کے بعد کچھ نیا ہمارے لیے تیار ہو رہا ہے، وہ ایک الگ ڈسکس ہے. تو بھائی ہم پوری طرح سے فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں، ان قریب کچھ بڑا ہونے والا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. بس وہ کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن عافیت مانگنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی پریڈکشن کر رہا ہوں یا کوئی اپنی طرف سے پیشن گوئی دے رہا ہوں کہ وہ سچ ہی ہوگی ہر صورت میں، لیکن لگ ایسا ہی رہا ہے. دیکھیں آپ کے گھر میں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے گھر کے اندر آپ کی ماں بہن بیٹی کو کیوں اٹھا کر لے کے جاتا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے آپ کا بھائی، آپ کا باپ یا کوئی آگے بڑھتا ہے ان میں سے، اور اس کو مار دیا جاتا ہے، اور ماں بہن بیٹی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ساری رات وہ شراب پی کر درندوں کی طرح اس کو نوچتے ہیں، اور صبح اس کی لاش آپ کے گھر پہ بھیج دیتے ہیں. عزت بھی لوٹی، لاش بھی آپ کے گھر کے بھیج دی، آپ کیا کریں گے؟ اور شام کو آ کر کہتا ہے کہ ہاں بھائی میری کمپنی کے ساتھ آپ مل کر کام کریں، تو آپ کام کریں گے؟ اگر تو ہاں میں جواب ہے نا آپ کا، تو پھر آپ کا زندہ رہنا ہی نقصان دہ ہے، مر جانا بہتر ہے آپ کا. اور اگر نہیں تو پھر یاد رکھیں یہی سارا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ان کی ماں بہن بیٹی کیا ہماری ماں بہن بیٹی کی طرح نہیں ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا ان چیزوں سے یقین ہٹ گیا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھائی کب تک بیٹھیں گے؟ جس طرح ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اس سے ڈبل ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. بس یہ ذہن میں رکھ کے نا پھر تماشا دیکھیں، پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کچھ غیرت ایمانی جاگ اٹھے ہماری. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.